ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم۔ سب سے پہلے حاضرین اور سامعین کو اس ماہ مبارک شہر رمضان کی پرخلوص مبارکباد، اور شعبان کی آخری تاریخ جو ہوتی ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ دو چاند نکلتے ہیں، ایک مہینوں کا جو سردار ہے رمضان المبارک کا چاند، اور دوسرا جو اولیاء کا سردار ہے قرآن پیر کے نام کا چاند۔ تو حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ولادت کا موقع ہے، ولادت کا وقت ہے، اس کی میں آپ تمام کو غلامان غوث الورا کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے حضرت خواجہ شوق صاحب علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے اشعار جو پیران پیر کی شان میں ہیں، اور خواجہ شوق صاحب سے ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا، تقریباً 40 سے 50 سال تک مسلسل ہمارے پاس بارگاہ موسیٰ قادری میں مشاعروں میں شرکت بھی کی، اور تقریباً 25 سال کے آس پاس یا اس سے زیادہ 30 سال تک مشاعروں کی صدارت بھی کی ہے۔ تو حضرت سے ہمارا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ سامعین، بڑے پیر کی منقبت میں خواجہ شوق صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ احاطہ کر سکے گا کوئی بھی کیا غوث اعظم کا، احاطہ کر سکے گا کوئی بھی کیا غوث اعظم کا، نبوت کا ہے آئینہ سراپا غوث اعظم کا، نبوت کا ہے آئینہ سراپا غوث اعظم کا، زمانہ کیا سمجھ پائے گا رتبہ غوث اعظم کا، زمانہ کیا سمجھ پائے گا رتبہ غوث اعظم کا، نہیں ولیوں کو بھی عرفان پورا غوث اعظم کا، نہیں ولیوں کو بھی عرفان پورا غوث اعظم کا۔ اور یہ شعر بھی توجہ کے قابل ہے کہ ہجوم غم میں ہمت کے قدم جب ڈگمگاتے ہیں، ہجوم غم میں ہمت کے قدم جب ڈگمگاتے ہیں، خیال آتا ہے دل میں بے ارادہ غوث اعظم کا، خیال آتا ہے دل میں بے ارادہ غوث اعظم کا۔ یہ شعر بھی بڑا پر لطف ہے۔ نہیں کونین میں کس کو ضرورت دستگیری کی، نہیں کونین میں کس کو ضرورت دستگیری کی، سبحان اللہ، نہیں کونین میں کس کو ضرورت دستگیری کی، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، بلاد اللہ میں چلتا ہے، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا۔ اور نہیں کونین میں کس کو ضرورت دستگیری کی، استادانہ شعر ہے، نہیں کونین میں کس کو ضرورت دستگیری کی، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا۔ اور محترم نظام غوری صاحب قابل مبارکباد ہے جن کی کاوشوں سے یہ غوث پاک کے خطبات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ دیکھیں خواجہ شوق صاحب بھی اس طرف توجہ دلاتے ہیں
کہ نگاہ و فکر کے ظلمت قدوں میں روشنی کرنے، نگاہ و فکر کے ظلمت قدوں میں روشنی کرنے، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، نگاہ و فکر کے ظلمت قدوں میں روشنی کرنے، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، یہی ہے دولت دارین لے دے کر غلاموں کی، یہی ہے دولت دارین لے دے کر غلاموں کی، رہے ہر دم سلامت سر پہ سایہ غوث اعظم کا، رہے ہر دم سلامت سر پہ سایہ غوث اعظم کا، یہی ہے دولت دارین لے دے کر غلاموں کی، رہے دامن رہے ہر دم سلامت سر پہ سایہ غوث اعظم کا، سفر میں زندگی کے لاکھ اندھیرے ہوں تو کیا غم ہے، سفر میں زندگی کے لاکھ اندھیرے ہوں تو کیا غم ہے، چلے ہیں دل میں ہم لے کر اجالا غوث اعظم کا، چلے ہیں دل میں ہم لے کر اجالا غوث اعظم کا۔ مختے میں فرماتے ہیں خدا نے عبد قادر کو وہ قدرت شوق بخشی ہے، خدا نے عبد قادر کو وہ قدرت شوق بخشی ہے، بگڑنے ہی نہیں دیتا سنوارا غوث اعظم کا، بگڑنے ہی نہیں پاتا سنوارا غوث اعظم کا، خدا نے عبد قادر کو وہ قدرت شوق بخشی ہے، بگڑنے ہی نہیں پاتا سنوارا غوث اعظم کا، بگڑنے ہی نہیں پاتا سنوارا غوث اعظم کا، نہیں کونین میں کس کو ضرور دستگیری کی، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، بلاد اللہ میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، یہی نگاہ و فکر کی ظلمت قدوں میں روشنی کرنے، نگاہ و فکر کے ظلمت قدوں میں روشنی کرنے، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ رب کائنات نے موقع عطا کیا کہ ہم یہاں جمع ہوں اور کچھ دینی باتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ سامعین، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا صدر بزم مولانا نظام الدین غوری صاحب مقدس اللہ العالی کو، کہ جن کی کاوشوں سے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور شہ نشین پر تشریف فرما محترم افضل الدین صاحب، حافظ درویش قادری صاحب اور تمام معزز حاضرین و سامعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب کائنات نے ہم کو رمضان تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا آج سے 2 مہینے پہلے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور رمضان تک پہنچا دیا۔ سامعین، یہ مہینے کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی ضائع کرنے کے نہ قابل ہے نہ لائق۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت میں، ایک ایک پل میں رب کائنات نے اپنے فضل کے، رحم کے، عطا کے دروازے امت مصطفیٰ کی طرف کھول دیے۔ اب یہ آپ کی ہماری مانگنے کی صلاحیت اور آپ کے ہمارے دامن کی وسعت کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اس ماہ رمضان میں ہم کیا کیا حاصل کرتے ہیں اور کیا کیا پاتے ہیں۔ 2-3 احادیث مبارکہ رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے عرض کر کے پھر اپنی بات پیران پیر کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں۔ سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم ظاہری طور پر ایک بہانہ یہ بنا سکتے ہیں کہ بھائی مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، جبکہ ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہم شیطان کے پلے ڈالتے ہیں کہ بھائی اس نے بہکا دیا، اس نے بھٹکا دیا، اس نے دل میں وسوسے ڈالے اور مجھ سے گناہ ہو گیا، ورنہ میں کرنے والا نہیں تھا۔ شیطان بھی پیچھے بیٹھ کے سوچتا ہوں گا میں تو خالی اس کو مشورہ دیا تھا، کرا تو انیش تھا مگر اس کی بھی ذمہ داری میرے گلے پہ ہی ڈال رہا۔ یہ 11 مہینوں میں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اس نے بھٹکا دیا تھا، اس نے مشورہ دیا، دل میں وسوسے ڈالے۔ مگر رمضان کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے ہم کو یہ معلومات جو فراہم فرمائی کہ اب تمہارا جو کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن جس کو ہم عام اردو میں کہتے ہیں تمہارا جانی دشمن جو ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اب نمازوں سے غفلت یا روزوں سے غفلت یا تلاوت سے غفلت یا تراویح سے غفلت کا کوئی بہانہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ خیر و خیرات سے غفلت، زکوٰۃ ادا کرنے میں بخالت، یہ تمام چیزوں کا اب کوئی بھی آپ کے پاس عذر نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ، جیسے میں نے بات کی ابتدا میں کہا تھا، بہانے کے طور پر آپ کسی اور پر نام ڈال دیں۔ اب تو آپ کے دشمن کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب اس مہینے میں دل کھول کر بخالت کو اٹھا کر جتنا ہو سکا دور پھینک دیں۔ اور میں تمام باتیں جو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے خطبات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور کہنے والے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی ہے، جو خرچ کرتا ہے، قرآن میں خرچ کرنے کا ذکر 1000 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کھول کھول کے خرچ کرو، 1 گنا، 10 گنا، 700 گنا تک یا اس سے زیادہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ کئی آیتیں الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں مگر ابھی اس طرف نہیں آ رہا ہوں۔ تو اچھا ہوتا یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی جب ہم نکالتے ہیں تو ظاہری طور پر، کیونکہ آقا کریم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا قرب قیامت زکوٰۃ کو بھی مجبوری کے تحت دل پہ پتھر رکھ کر اور ایک زبردستی کا آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے اسلام نے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس تکلیف کے ساتھ زکوٰۃ کو مت نکالو، خوشی کے ساتھ دل کھول کر، دل کو خوش کر کے، روح کو خوش کر کے مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور ادا کرنے پر آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہ تم جب دل کھول کر صدقات و خیرات کرتے ہو تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ تو نماز کی پابندی، تراویحوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، قرآن کی تلاوت کثرت سے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جتنا ہو سکا قرآن سے قریب ہوں، قرآن کی برکتیں حاصل کریں، اور قرآن کی جتنی ہو سکا تلاوت بھی کریں، کم از کم دل میں آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے جتنا موقع مل رہا ہے قرآن کی تلاوت۔ مگر پھر کہوں گا کہ کم از کم 15 منٹ ترجمے کے ساتھ برابر پابندی سے پڑھیں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آقا کریم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب، عام دنوں میں قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها فرماتا ہے قرآن کہ عام دنوں میں جب بھی تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اس کا بدلہ پروردگار تمہیں 10 عطا فرماتا ہے۔ مگر رمضان کی یہ شان ہے، رمضان کا وہ نور ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا عطا فرمایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں تو محدثین نے نقل کیا ہے 7 سے 70، 70 سے 700 تک، 700 گنا تک تمہیں رمضان میں ایک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک نماز فرض پڑھ رہے ہو تو 70 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔
اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک نفل کام کا ثواب، نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ مہینہ لہ العاب میں، جیسے میں نے شاید 2 مہینے پہلے یہیں پر میں نے کہا تھا کہ ہماری قوم نے رمضان کے مہینے کو کمانے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ آپ حضرات تھے اس وقت جب میں نے کہا تھا 2-2.5 مہینے پہلے کہ فوڈ فیسٹیول چل رہا ہے، کپڑوں کے فیسٹیول چل رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے پیارے شہر حیدرآباد کی حالت تو یعنی کیا کہیں گے، زار اور تار ہو چکی ہے، اور کمانے کے اتنے زبردست انداز میں 2-2.5 مہینے پہلے سے شادی خانے بک کر کے اس میں ایگزیبیشنز لگا کر، کپڑوں کے اسٹالز لگا کر، کھانے کے اسٹالز لگا کر 15 دن 2 مہینے پہلے سے یہ تیاری ہو رہی ہے، 15 دن پہلے سے ایڈورٹائزمنٹ دیا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں شادی خانے میں، فلاں شادی خانے میں، فلاں شادی خانے میں، سحر سے افطار تک اذان ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے شہر حیدرآباد کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تقریباً 100 دن پہلے سے ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے کہ 100 days is remaining for حلیم، 100 days remaining for کھچڑی کھٹا، 100 days is remaining for تلے ہوئے گردے، مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹ دیے جا رہے ہیں، مگر کسی بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ میں یہ بتا لو 100 days is remaining کہ اللہ کی خشیت سے رونا ہے، تلاوت قرآن کی سماعتوں سے اپنے کانوں کو منور کرنا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو منور کرنا ہے، ایک ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گا۔ اور رمضان کے روزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حالت دیکھ کر سب سے پہلے افسوس ہوتا ہے، دوسرا سب سے پہلے جب بھی عبادت کریں، کیونکہ ہر چیز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، تو جب بھی عبادت کریں، عبادت ختم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے مجھے موقع بھی دیا، مجھے توفیق بھی دی کہ میں اس کی عبادت کروں، میں اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کروں، تلاوت ختم ہونے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو کہ پروردگار تو نے مجھے توفیق بھی دی اور وقت بھی دیا، کیونکہ میں نے اس سے شاید سال بھر پہلے یہاں پر ایک مجلس میں نے کہا تھا، مثال کے طور پر سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، محترم نظام غوری صاحب کے گجتا میں 8-10 ہوٹل ہوتے بڑے بڑے، تو کیا یہ کام کرنے کا وقت ملتا؟ افضل صاحب کے 20-30 یہاں کپڑے کے دکان ہوتے تو کیا یہاں بیٹھنے کا وقت ملتا؟ ہمارے شفیع صاحب کے 3-4 بڑے بڑے گوفیا ہوتے تو یہاں پر بیٹھنے کا وقت ملتا؟ میاں یاسر کے پاس 8-10 موبائل کی دکانیں ہوتی تو یہاں پر بیٹھنے کا وقت ملتا؟ پیسہ گننے میں نکل جاتا۔ اب آئیں پھر آقا پاک کی حدیث کی طرف۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آقا کی ہر حدیث پر قربان جائیں۔ آقا نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کچھ چیزوں سے پہلے کچھ چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں سے 3-4 باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ آقا کریم نے کہا تھا کہ مصروفیت ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس وقت ہے اس کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو سامعین، مصروف ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت جیسے میں نے ابھی 2 منٹ کے لیے آپ کے کانوں کو خوش کیا ہے، کسی کو 8-10 دکانیں دے دی، کسی کو 8-10 ہوٹلیں دے دیے، کسی کو 10 کپڑوں کے دکان دے دیے۔ اب اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہے، کم از کم رب کا ذکر کرنے کا وقت تو مل گیا۔ اس سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑے پیر کے خطبوں میں آنے والا ہے 2-4 منٹ کے بعد۔ اب جو اس وقت ہے، جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے میری بات سن رہے ہو، یہ میری بات نہیں ہے، خدا اور رسول کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آقا کریم نے کہا مصروف ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس فارغ وقت ہے اس کو بھی غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت جانو؟ اس وقت میں اللہ کی عبادت کر لیا کرو، رب کا ذکر کر لیا کرو، اس کے ناموں کا ورد جپ لیا کرو، اس کے حبیب پر درود و سلام کی برسات کر دیا کرو، اس کے حبیب کا نام اپنی زبان کی نور بنا لو۔ تو سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور دل کو نچوڑ دیتی ہے، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے
اور رب سے اپنی مغفرت نہ کروائے. جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اور رب سے اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا آقا نے اتنا بڑا مہینہ 30 دن 30 راتیں مل رہی ہیں رب کو منانے کے لیے. 30 دن 30 راتیں رب کو منانے کے لیے مل رہی ہیں اور ہماری امت غفلت میں لگی ہوئی ہے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر مسلمانوں کی حالت پر. افطار کے وقت بھی کاروبار چل رہا ہے, مغرب سے لے کے سحر تک کاروبار چل رہا ہے. اور اب تو کچھ ایسا معاملات بھی ہو گئے حیدرآباد میں کہ بڑے بڑے فلم اسٹارز کو شادی خانوں میں بلایا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر پبلک اور آئے, تاکہ وہ اٹریکٹیو فیس ہے ان کو دیکھ کر پبلک ہمارے شادی خانوں میں آئے گی. اور ہمارا جو فوڈ فیسٹیول یا ہمارا رمضان فیسٹیول کس نام کو کس نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ذرا غور کریں. ہماری امت کی حالت, رمضان فیسٹیول لکھا گیا ہے کہ رمضان فیسٹیول میں آئیں, فیملی کے ساتھ آئیں, انجوائے کریں, کپڑے خریدیں. یو ول گیٹ ایوری تھنگ انڈر ون روف. آپ کو کپڑے, جوتے, کھانا, بچوں کی چیزیں, کھلونے, بچوں کا پارک, ہم سب آپ کو ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کر رہے ہیں. کوئی ایک ایڈ بتا دو کہ مغفرت کا سارا سامان ایک چھت کے نیچے دیا جا رہا ہے. تمہاری بخشش کا سامان تمہیں ایک چھت کے نیچے دیا جا رہا ہے. ایک ایڈ نہیں ہے. یہ ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ ہے. مگر پھر میں ہم سب کی طرف آتا ہوں کہ جتنا شکر ادا کرو کم ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہو زبان سے, الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ یہاں بیٹھیں, کچھ آقا کی احادیث مبارکہ سنیں رمضان کے تعلق سے, اور کچھ سلطان الاولیاء پیران پیر کے واقعات اور ان کے خطبات سنیں. سامعین, میں آپ سے بڑا ادباً معروضہ کرتا ہوں, خصوصاً آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت افطار ہر مسلمان کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ وقت افطار تمام مسلمانوں کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. تو جتنا ہو سکا اپنے دامن کو پھیلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور دعا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے درود پاک اور دعا ختم کرنے کے بعد درود پاک. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں نوازے گا. ہم صرف ماہ رمضان پر 2-4 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے, مگر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آئندہ مجالس میں کہیں نہ کہیں رمضان کی بھی بات کریں گے, اس کی برکتوں سے بھی نوازیں گے. اور آقا کریم نے سحری کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. سحروا فإن السحور برکہ, فرمایا آقا نے کہ سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. اور دوسرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں اجلت کیا کرو. اجلت کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سحر بجنے سے اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھول لیں, نہیں, کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہے بالکل سورج ڈوبنے کے بھی کافی دیر کے بعد, آدھے ایک گھنٹے کے بعد افطار کیا کرتے تھے. تو ان سے مماثلت نہ ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو امیڈیٹ افطار کریں. چلیے آئے حضور پاک سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ آج پیران پیر کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور سرکار پیران پیر کے ولادت کے واقعات 1-2-4 منٹ بات کر کے پھر پیران پیر کے خطبات کی طرف آؤں. سامعین, آج اتفاقاً الحمدللہ محترم نظام غوری صاحب کی کاوشوں سے ہم اس وقت ایسی جگہ موجود ہیں کہ بالکل 29 شعبان اور عشاء کی نماز کے بالکل بعد سرکار پیران پیر کی جو ولادت لکھی گئی ہے وہ بالکل یہی وقت ہے. تو الحمدللہ سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء نائب رسول اللہ قائل قول قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کی جشن ولادت اور بابا موقع ولادت آپ ہم یہاں جمع ہیں. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سرکار غوث پاک کی ولادت کی برکت کے سبب ہمارے حال پر رحم فرمائے. سامعین, سرکار غوث پاک کی ولادت جو ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پرتو ہے. ایک عام اردو میں کہوں تو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات کا آئینہ ہے. جو شان آقا کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی انبیاء کے درمیان, وہی شان اولیاء کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پیران پیر کو عطا فرمائی. سرکار پیران پیر کی ولادت کے واقعات میں سرکار شہاب الدین عمر سہروردی,
سرکار شہاب الدین عمر سہروردی یہ واقعات نقل کرتے ہیں جو جہاں سے ان کو یہ واقعات ملے ہیں. اس میں ایک بات دو باتیں بڑی اہم لکھتے ہیں سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پیران پیر کی ولادت کے بعد, کیونکہ 29ویں شعبان تھی اور جب ولادت کی فوری بعد آپ نے اپنے امی جان کا دودھ ملاحظہ فرمایا اور جیسا ہی سحری کا وقت ختم ہوا آپ نے امی جان کا دودھ پینا بند کر دیا. تو پہلا دن ایسے ہی رہا, بعد میں دن بھر کوشش چلتی رہی مگر آپ نے کبھی بھی امی جان کا دودھ نہ پیا, یہاں تک کہ وقت افطار نہ ہو گیا. پھر جیسے ہی افطار کا وقت آیا آپ نے اپنی امی جان کا دودھ شریف ملاحظہ فرمایا. یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی مگر اب اس میں ایک دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ پیران پیر کی جو شان ہے. آپ دیکھیں آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ شریعت کے پورے قانون لاگو ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد. شریعت کے قانون لاگو ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد, مگر یہ آقا کریم کا وہ شہزادہ ہے جو دنیا میں آتے ہی شریعت کی پابندی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. دنیا میں آتے ہی شریعت کی پابندی ایسی اور کائنات کو ایسا میسج جاتا ہے کہ چاہے تم کس حال میں بھی ہو آقا کریم کی شریعت سے ایک ذرہ برابر بھی روگردانی اختیار نہ کرنا, کبھی اس سے دور نہ ہونا. اور سامعین پہلے دن امی جان کا خیال رہا کہ بچہ شاید دودھ کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے. 1 2 3 دن کے بعد, کیونکہ جب ماں ولیہ کاملہ ہو اور والد ماجد خود ولیوں کے سردار ہو تو جب گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیران پیر ہی ہوتا ہے. تو سامعین پیران پیر کی امی جان 1 2 دن کے بعد سمجھ گئی کہ یہ دودھ اس وجہ سے نہیں پی رہے ہیں کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے. دھیرے دھیرے یہ بات بڑھتے بڑھتے جب مشہور ہو گئی تو رمضان کی آخری تاریخ کو کچھ ایسا معاملات پیش آئے کہ مطلع ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ بات مشہور ہو گئی تھی مہینے بھر میں کہ سادات اکرام کے گھر سیدوں کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے. جب مہینے بھر میں بات مشہور ہو گئی, رمضان کی آخری تاریخ آ گئی, مغرب کی نماز کے وقت مطلع ابر آلود ہے. اب وہاں کے لوگ علماء صوفیہ پریشان ہیں کہ کیا کریں, کل صبح عید کریں یا نہ کریں, کل صبح عید کریں یا نہ کریں. تو یہاں پر بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب وہ بات مشہور ہو گئی تو تمام اس وقت کے اولیاء صوفیہ علماء آپ کی امی جان کے پاس آئے, آ کر سحری کے وقت رات دیر گئے یعنی اب عید کا وقت باقی ہے, سحری کے وقت آ کر پوچھا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شہزادے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. تو امی جان نے کہا کہ شہزادے نے دودھ پیا ہے, اس کا مطلب عید شروع ہو گئی, اس کا مطلب عید شروع ہو گئی ہے. تو علماء کا دل کا حال یہ تھا کہ آسمان کا چاند نظر آئے نہ آئے, سیدوں کے گھر کے چاند کو دیکھ کر ہم عید کر لیں گے. سیدوں کے گھر کے چاند کی خبر لیں گے کہ چاند نے 29 رمضان کے بعد رات میں دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. تو سامعین اور سرکار پیران پیر کی یہ شان نہیں کہ آپ کی بوقت ولادت اور اس سے کچھ پہلے آپ کے ابا جان کو حضور پاک کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اے میرے فرزند تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس کی شان اولیاء میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء میں ہے اور اس کا ختم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. تو سرکار غوث پاک کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے واقعات رونما فرمائے کہ امت مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے پیران پیر کی ولادت, کیونکہ اس وقت خارجیت, ناصبیت اور رافضیت تینوں نے بڑا زور پکڑا ہوا تھا. رافضیت کا سر قلم کرنے والی ذات پیران پیر کی ذات ہے, خارجیت و ناصبیت کا بھی سر قلم کرنے والی ذات پیران پیر کی ذات ہے. تو جس ذات نے دین سے تمام فتنوں کو اکھاڑ پھینکا اس ذات کا نام سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین پیران پیر کی ولادت کے واقعات بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کا ہمارا جو اہم مقصد رہا ہے پچھلے 5 مہینوں سے کہ سرکار پیران پیر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک غوث اعظم کے خطبات سے ہم استفادہ کریں, اس سے فیض حاصل کریں اور جتنا ہو سکا پیران پیر کے خطبات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیسری مجلس کا خطبہ ہے پیران پیر کی. آپ فرماتے ہیں اے بندہ مومن, اے غلام, اے فقیر, تو غنا
امیری کی آرزو مت کر. اب دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں یہ اسی کا فیضان ہے پیرانے پیر کے خطبات کا کہ اے فقیر، اے بندے مومن، اے غلام، تو امیری کی اور غنا کی آرزو مت کر. ہو سکتا ہے کہ وہ غنا تیری ہلاکت کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ غنا تیری ہلاکت کا باعث بن جائے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی امیری کیسے ہلاکت کا باعث بن رہی ہے؟ ایک دو باتیں عرض کر کے پھر خطبے کی طرف آؤں. ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی ظاہری طور پر ہم جب بھی ہم سب دعا کرتے ہیں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی ہیں پیسے کے لیے. سب سے پہلے ہم سب کا یہی حال ہے کہ مولا یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، کاروبار میں ملینر بن جاؤں، تنخواہ 3 گنا ہو جائے، 20 گنا ہو جائے، بس یہی چل رہا ہے. اب آئیں پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر پیرانے پیر فرما رہے ہیں تیری امیری اور تیری غنا کی آرزو تیرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. یہ آرزو کو چھوڑ دے فرماتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ آئے اور جب تم پیسے کا شو آف کرنے لگو تو کسی کی بری نظر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو اور تم مر جائے. ہو سکتا ہے نا. دوسری طرف آئے یا پیسہ اتنا زیادہ آ گیا، جیسے میں نے 2-4 منٹ پہلے کہا، پیسہ اتنا زیادہ آ گیا، نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ قرآن کا وقت ہے، نہ تلاوت کا وقت ہے، نہ صلہ رحمی کا وقت ہے، نہ فیملی کے لیے وقت ہے، نہ علماء کے لیے وقت ہے، نہ پیر کامل کے لیے وقت ہے، نہ حج کے لیے ٹائم ہے، نہ مدینے کی حاضری کے لیے ٹائم ہے. بھائی صبح شام ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ، یہ تمہاری ہلاکت ہے فرماتے ہیں پیرانے پیر. بھائی نماز سے دور ہو گیا، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ نماز سے دور ہو گیا، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ یہ ایک. اور دوسرا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں العین حق، بری نظر لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بری نظر لگانے کے لیے وہاں کا ایک قبیلہ مشہور تھا اس وقت قریش کے، عرب کا. تو وہ قبیلے کے لوگوں کو کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر پھر انہیں کھانے کا لالچ دے کر انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ پہلے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کو بری نظر سے دیکھنا تو پھر تمہیں یہ کھانا دیا جائے گا، پانی دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا. تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں العین حق، کہ تمہیں بری نظر لگتی ہے تو تمہارے پاس پیسہ آ گیا، اچانک گاڑی آ گئی، اچانک بنگلہ آ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے قریبی لوگوں میں، تمہارے دوستوں میں، تمہارے کزنس میں، تمہارے پڑوسی میں کسی نہ کسی کے دل میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ بھائی میرے ساتھ تھا، کہاں سے کہاں نکل گیا، بری نظر لگی، گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گیا. اور اتفاقاً میرے جاننے والوں میں بڑے قریبی لوگوں میں دو کا بالکل ایسا ہی حال ہوا جدہ میں. ایک کا جدہ میں ہوا، ایک کا انڈیا میں ہوا، حیدرآباد میں. یہاں پر جدہ میں اچھا خاصا ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے، کرتے کرتے سائڈ میں خیر کمپنی کا نام نہیں لوں گا، کمپنی میں کام کر رہے تھے، سائڈ میں کچھ کاروبار بھی شروع کرے. اللہ کا فضل ہوا، کاروبار چل پڑا. کاروبار اتنا چل پڑا کہ ظاہری طور پر جسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے. نئی GMC خریدے گاڑی، فیملی کے ساتھ نکلے مدینہ جانے کے لیے. راستے میں حادثہ ہوا، صرف انہوں ختم ہوئے، پوری فیملی سیو رہی. اب کیا کہتے ہو پیسے کا؟ خواہش کرو گے پیسہ ہونا؟ تو سامعین میرے قریبی لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوا سو واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگو خیر و عافیت مانگو، خیر مانگو اور عافیت مانگو. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کیا پتا کہ تیری امیری کی خواہش تجھے ہلاکت کی طرف لے جائے. آپ دیکھیں ایسی ایسی باتیں پیرانے پیر بیان فرما رہے ہیں جس سے آدمی کا دل وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تو بیمار ہے تو عافیت کی بھی آرزو نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تیری صحت تیرے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے. اب آپ بولیں گے صحت ہلاکت کا باعث کیسے بن رہی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے صحت آئے، طاقت و توانائی آئے، اس طاقت و توانائی سے آگے خود فرماتے ہیں ایک پیش کے بعد، اس طاقت و توانائی سے تو لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے، گناہوں کی طرف چلا جائے، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے. بڑے پیر فرماتے ہیں اگر بیمار ہے تو بیمار ہی رہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر، مگر یہ شدت کے ساتھ آرزو مت کر کہ مولا مجھے صحت مند، تندرست، طاقتور بنا دے. ہو سکتا ہے طاقت آنے کے بعد تو لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے. پیرانے پیر فرماتے ہیں تیری صحت تیرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد آئے پیرانے پیر کے قول کی طرف. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے انجام کی فکر میں لگا رہے، ہمیشہ اپنے انجام کی فکر میں لگا رہے.
اور اپنے انجام کی حفاظت کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے تقدیر عطا کی ہے اس پر راضی رہے اور اسی پر کفایت کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر زیادتی کی طلب نہ کر کہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اس طرح کی طلب نہ کر، راضی برضا رہنا سیکھ لے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لے۔ ہر وہ، یہ بڑی زبردست بات ہے، ہو سکتا ہے 20-25 منٹ بڑھ جائیں ہماری بات کے لیے۔ ہر وہ چیز جو تیرے سوال پر اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے تجھے ملے گی، ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے پسندیدگی ہو، مگر تحقیق کہ اس میں تیرے لیے کچھ نہ کچھ خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مگر جب بندہ دل کو اس کے قلب کی جانب سوال کا حکم کرتا ہے تو اس سوال پر جو برکت دی جاتی ہے وہ تیرے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد قرآن پیر فرماتے ہیں تیرا اکثر سوال عفو و عافیت و دائمی صحت و سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر، دعا کر، کیا کرنا چاہیے؟ عفو و عافیت، یا اللہ مجھے خیر سے رکھ، بھلائی سے رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دارین کا ہو فقط اسی پر اکتفا اور قناعت کر کہ بس یہی سوال کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے خیر، عافیت اور بھلائی عطا فرما، خیر، عافیت، بھلائی اور سلامتی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر کسی خاص چیز کو پسند کر اور اس پر جبر کر، ایسا کرنا تجھے ہلاکت کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز تجھے پسند آ گئی اور تو اب صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہی دعا اور شدت کے ساتھ کر رہا ہے کہ مجھے وہی چیز چاہیے، مجھے وہی چیز چاہیے، مجھے وہی چیز چاہیے، مجھے وہی چیز چاہیے۔ قرآن کی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جبر اور زبردستی کی دعا نہ کر کہ یا اللہ مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے، ایسا نہ کہہ کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے، خیر و عافیت ہے تو مجھے عطا فرما۔ قرآن کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تیرا جبر کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ دعا کرنا، شدت کے ساتھ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے یہ چھوڑنا، میرے کو یہ چھوڑنا، میرے کو یہ چھوڑنا، میرے کو یہ چھوڑنا، قرآن کی فرماتے ہیں اس میں بھی تیری ہلاکت ہے۔ دعا کر تو کیسی کر؟ یا اللہ سلامتی عطا فرما، خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد کوئی چیز مانگ بھی رہا ہے تو اس طرح سے مانگ کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ اس طرح سے دعا کر، یہ مت کر کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، ایسا نہ کہہ۔ پھر اس کے بعد قرآن پیر فرماتے ہیں تو خدا تعالی اور اس کی مخلوق پر اپنی جوانی و قوت کی وجہ سے ظلم نہ کر۔ تو خدا تعالی اور اس کی مخلوق پر اپنی جوانی اور اپنی قوت کی وجہ سے ظلم نہ کر، کسی پر جبر نہ کر، کسی پر زبردستی نہ کر، کیونکہ تو اگر ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پکڑے گا اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ جیسے میں نے 2 منٹ پہلے کہا تھا کہ اگر آپ بیماری میں ہو تو قرآن پیر فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں، ایسا کہہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تیری جوانی اور تیری طاقت آتی ہے تو پھر تو لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تو لوگوں پر ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پکڑے گا اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کی پکڑ تجھے مصیبت میں ڈال دے گی۔ پھر اس کے بعد قرآن کی فرماتے ہیں تجھ پر افسوس، آئے ہائے ہائے، بعض سماعت فرمائے تجھ پر افسوس، تیری زبان مسلمان ہے مگر تیرا دل مسلمان نہیں۔ یہ ہے قرآن پیر کے ارشادات، ایک ایک بات جو نکلتی ہے۔ چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا، چراغ نور ہے ایک ایک خطبہ غوث اعظم کا۔ تجھ پر افسوس اے بندے، تیری زبان تو مسلمان ہے، تیرا دل مسلمان نہیں، تیرا قول و فعل مسلمان نہیں۔ اچھا آئے پھر اس طرف، تو جلسوں میں بیٹھتا ہے، تو انجمن میں بیٹھتا ہے، تو محفلوں میں بیٹھتا ہے، وہاں تو مسلمان نظر آتا ہے، مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو مسلمان نظر نہیں آتا۔ اے بندے، جب جلسوں میں بیٹھتا ہے، قرآن پیر فرما رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتا ہے، انجمنوں میں بیٹھتا ہے، جب گروپ میں بیٹھتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے ایک ایک بات۔ مگر جب اس کے بعد قرآن پیر فرماتے ہیں مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے
تو مسلمان کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. جب تو تنہائی میں ہوتا ہے تو مسلمان نظر نہیں آتا. نہ تیرا دل مسلمان نظر آتا ہے، نہ تیرے اعمال مسلمان نظر آتے ہیں، نہ تیری فکر مسلمان نظر آتی ہے. تنہائی میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کسی کو ستانے کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کا مال غبن کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کے پیسے کھا جاؤں گا، کسی کو تکلیف دے دوں گا، کسی کو بے عزت کر دوں گا، یا خود تنہائی میں کچھ نہ کچھ گناہ کر لوں گا، کچھ نہ کچھ گناہ کی طرف چلا جاؤں گا. جب تو مجلس میں ہوتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے، مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو مسلمان نظر نہیں آتا. جان لے، غور کر لے، جب تو نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور تمام افعال خیر کرے گا اور تیرے اعمال خدا کے لیے نہ ہوں گے، جب تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیک کام کرے گا، افعال خیر کرے گا، مگر تیرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گے، تو بس تیرا شمار منافقوں میں کیا جائے گا. اللہ عز و جل کی رحمت سے تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. ابھی تو اپنے تمام افعال و اقوال اور تو خود اپنے اعمال کو، اپنے قول کو، اپنے افعال کو خراب کر رہا ہے اور ناکارہ کر رہا ہے. اس سے پہلے تیرے پاس ایک دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کا ہے. وہ توبہ کا دروازہ ہے. اپنے آپ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سچے دل سے پلٹ جا. جس طرح سے مجلس میں ہوتا ہے تنہائی میں بھی ویسا ہی رہے. جس طرح سے مجلس میں رہتا ہے تنہائی میں بھی ویسا ہی رہے. اب اس کے بعد پیران پیر یہاں پر یہاں سے پیران پیر بالکل 2-4 منٹ کی بات باقی ہے. بسم اللہ. اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں. پیران پیر فرماتے ہیں مردان خدا جو ہوتے ہیں، جو مردان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے عمل رنگ برنگے نہیں ہوتے. ان کے عمل نفاق سے پاک ہوتے ہیں اور وہ اعلیٰ مرتبوں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ یقین والے ہو چکے ہیں. خدا کو ایک جانتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بلاؤں پر اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ مردان خدا وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال رنگ برنگے نہیں ہوتے، صرف ایک عمل ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. دوسرا فرماتے ہیں پیران پیر ان کے اعمال نفاق سے پاک ہوتے ہیں. پبلک کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے شریعت پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رہتے. صرف رہتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے رہتے ہیں. جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے مراد صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ رب راضی ہو جائے. اس کے بعد پیران پیر شان اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بلاؤں پر اور آفتوں پر صبر کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اس میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اولاً وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا اپنی بات میں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مصروف ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانو. اب یہاں پر آئیں شان اولیاء. شان اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اولاً تمام اولیاء اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. بس رب کا ہی ذکر زبان پہ چلتا رہتا ہے، رب کا ہی ذکر زبان پہ چلتا رہتا ہے، اسی کی یاد چلتی رہتی ہے. پھر پہلے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اب یہاں پر طریقت الصوفیہ بیان کی جا رہی ہے. شریعت کے بعد طریقت میں داخل کیا جا رہا ہے. پہلے اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ان کے قلبوں میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اپنے قلب سے رب کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے قلب سے ذکر کرتے ہیں، پھر ظاہر سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر باطن سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب ان کو مخلوق کی طرف سے بلائیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ اس پر ہنستے ہیں، تبسم فرماتے ہیں. پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے یہاں پر کہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت پر اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہم کسی حال میں خسارے میں ہے ہی نہیں. ہمارا فائدہ ہو گیا تو فائدہ ہے، اگر ہمارا نقصان ہو گیا دنیا میں تو بھی آخرت میں ہمارا فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، اب پیران پیر یہاں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں
کہ اگر مخلوق کی طرف اولیاء اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو مخلوق کی طرف سے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں. کیوں مسکراتے ہیں؟ اولیاء اللہ جانتے ہیں حساب وہاں تو ہو جائے گا. یہاں پر تو نے میرا مال کھا لیا، یہاں پر تو نے مجھے ذلیل کر دیا، یہاں پر تو نے مجھ پر حملہ کر دیا، یہاں پر تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی نہیں ہے، وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر یقیناً انصاف ملے گا. اور اگر روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ جو تم نے یہاں پر کھایا تھا دے، وہ کہے گا مولا میرے پاس اس وقت نہ مال ہے نہ زمین ہے، کیا دوں؟ تو اس کی نیکیوں میں سے ساری نیکیاں تمہارے پلڑے میں ڈال دی جائیں. تو سامعین، یہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ آخرت کا منظر دیکھتے ہیں. جب کوئی پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو اولیاء اللہ اس سے بدلہ نہیں لیتے، اس سے جھگڑتے نہیں، صرف اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں. یہ پیرانے پیر بیان فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسے ستاتا ہے، جب مخلوق کی طرف اس کی طرف پریشانی آتی ہے تو اللہ کا ولی دیکھ کر مسکراتا ہے، مسکراتا ہے کہ یہاں تو تو ظاہری طور پر تو سمجھ رہا ہے تو جیت گیا ہے، تو میرا مال کھا چکا ہے. جیسا ہمارے محترم دوست صاحب کا، ارشد صاحب کے بھائی کے نام پر کسی نے 4000 لے لیے. تو ہوتا یہ ہے، آپ دیکھیں آج مخلوق میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے کسی کا مال کھایا جا رہا ہے، کسی کی زمین ہڑپی جا رہی ہے، کسی کی بچیوں کو ستایا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق سے کس طرح رحم کا معاملہ کرنا ہے. ارے مسلمان تو بہت اونچی بات، اقربا رشتہ دار تو بہت اونچی بات، کسی کافر کے ساتھ بھی اچھائی کرنا بھی بہت اونچی بات. آئیں بخاری کی حدیث کی طرف، بخاری کی حدیث کی طرف آئیں. اللہ کی مخلوق آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک زانیہ عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک زانیہ عورت تھی، کئی مردوں کے ساتھ اس کے سمبند تھے، کئی مردوں کے ساتھ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. ایک کتا، یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم کے زمانے سے 5000 سال پہلے کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور اس کے گھر کے قریب میں ایک کنواں تھا. کتا کنویں کے اطراف گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے کہ اب اندر جا کر پانی تو نہیں نکال سکتا. کافی دیر تک وہ عورت دیکھتی رہی، آئی وہ ڈول ڈالی، پانی نکال کر صرف کتے کو پانی پلایا، پانی نکال کر وہ زانیہ عورت نے کتے کو پلایا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. صرف اس ایک کتے کو پانی پلانے کی نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اب دیکھیں، اب ہم اپنے احوال کی طرف آئیں، ہم سب اپنے احوال کی طرف آئیں. ہمارا کیا حال ہے؟ جانور تو بہت دور کی بات، کافر بہت دور کی بات، انجان مسلمان بہت دور کی بات، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اکیلے جا کر گھر میں 2 منٹ کے لیے سوچو. میں جو باتیں بول رہا ہوں گھر میں جا کر سوچو کہ آج صاحب نے کیا کیا بولا ہے. کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماموں ذات، خالہ ذات، چچی ذات، پھپھو ذات، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اس وقت کیا سلوک ہے؟ کہ تنہائی میں غور کریں. تو سامعین، سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو، کسی اللہ کے ولی کو جب کسی دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا ولی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ولی کہتا ہے، اور اللہ کے ولی کے نزدیک دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں معزول ہونے والے ہیں. کسی کی بادشاہت، کسی کی منسٹری، کسی کی پوزیشن کبھی برقرار نہیں رہنے والی ہے. اللہ کا ولی جانتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر پھر اس پہ مثال پیش کروں، آپ حیدرآباد میں کہیں بیٹھے ہوں، کوئی منسٹر صاحب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، کوئی ایم پی صاحب آ جائیں، کوئی ایم ایل اے صاحب آ جائے، کوئی کاؤنسلر صاحب آ جائیں، کوئی منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کوئی بھی آ جائے، کوئی ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا ایس پی آ جائے، ڈی ایس پی آ جائے، اور وہ آ کر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اپنا پاور کا یوز کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟
پیرانے پیر فرماتے ہیں صرف اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہے، دیکھ کر مسکرانا ہے، مسکرا کر دل میں سوچنا ہے، صرف اتنا ہی، کچھ دن میں زمین کی غذا بننے والا ہے، کچھ دن میں زمین کی غذا بننے والا ہے، پھر کیا؟ کہاں گئی چیف منسٹر کی کرسی، کہاں گئی ایم پی صاحب ایم ایل اے صاحب کی کرسی، کہاں گئی منسٹر صاحب کی کرسی؟ کچھ دن باقی ہے، زمین کی غذا بنے گا، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر غرور گیا، تکبر گیا، پیسہ گیا، طاقت گئی، پاور گیا، جو کچھ تھا سب گیا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ کوئی ستائے تو پیرانے پیر فرماتے ہیں صرف اس کی طرف دیکھو اور مسکراؤ اور دل میں خیال کرو کچھ دن کا مہمان، اور تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، پھر یہ غرور، تکبر، اکڑ کس بات کی؟ سامنے کہہ سکتے ہو تو کہہ بھی دو، اگر کہہ نہیں سکتے تو دل میں سوچ لو کہ کچھ دن کا مہمان ہے، اتنا اکڑ رہا ہے، اتنا تکبر کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں، برباد کر دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا، تباہ کر دوں گا، خون کرا دوں گا، ایکسیڈنٹ کرا دوں گا، بڑی بڑی دھمکیاں ملتی ہیں، جیل میں ڈلوا دوں گا، یہ کر دوں گا، تیری زمین کھا جاؤں گا، تیرا گھر کھا جاؤں گا، گھر سے نکلوا دوں گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہے اور دل میں خیال کرنا ہے کہ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، غرور گیا، تکبر گیا، اکڑ گئی، طاقت گئی، پیسہ گیا، سب گیا۔ تو سامعین، یہ پیرانے پیر اسی طرف پلٹاتے ہیں کہ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ کسی کی بھی طاقت باقی نہیں رہنے والی ہے، صرف اللہ کی، اللہ والوں کی طاقت باقی رہے گی۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ کی طاقت یا وہ بندے جو اس کی ذات میں فنا ہو گئے، اس کی تو ان کی طاقت باقی رہے گی۔ اے بندے مومن، تیرا تو حال یہ ہے کہ تو مردہ ہے، تو عاجز ہے، تو محتاج ہے، کوئی چیز تیرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ارے انسان تو اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ بغیر آئینے کی سپورٹ کے اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آئینہ سامنے نہ ہو تو تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، زندگی بھر اپنی خود کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتا، اپنا چہرہ پوری دنیا کو دکھا سکتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا بے بس انسان ہے، اتنا مجبور انسان ہے۔ آئے قرآن کی طرف، ولی صاحب قرآن کی طرف آئے، قرآن فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ اے انسان تو بہت کمزور پیدا ہوا ہے، اتنا کمزور پیدا ہوا ہے کہ اپنی خود کی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آئینہ سامنے نہ ہو، اگر آئینہ سامنے نہ ہو تو زندگی بھر خود کی آنکھوں سے خود کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اتنا کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، قرآن فرماتا ہے تجھے تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور تو مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، تباہ و تاراج کر دوں گا، نوکری سے نکلوا دوں گا، کاروبار بند کروا دوں گا۔ آئے ہائے، اتنا اگر آسان ہوتا، اتنا آسان نہیں ہے بابا۔ آئے پیرانے پیر کے خطبات کی طرف، صرف اس کی طرف دیکھو اور مسکراؤ اور کہو کہ بندے کچھ دن میں زمین میں جانا ہے، کچھ دنوں میں زمین میں جانا ہے، پھر کیا؟ پھر کہاں گئی تیری طاقت، تیرا پاور، تیری اکڑ؟ پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن، اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جا اور اسی کی طرف تجھے جانا ہے، اور اسی کے جو کچھ مانگنا ہے اسی کے دروازے کی طرف آ جا، اور اپنے آپ کو، اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے ارشاد، اور اچھا وہ بندے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں انہوں نے قرآن میں سنا ہوا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ تو اس محفل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے 1000 گنا بہتر مجلس میں اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ حدیث پاک میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر جگہ آسمان پہ اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ تو زمین کی محفل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ آسمان کی محفل میں تجھے یاد کرتا ہے۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں اولیاء اللہ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں وہ اللہ کی یاد کو طاقت کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حدیث قدسی سن رکھی ہے۔ یہ بات بالکل 1-2 لائن باقی ہے کہ اولیاء اللہ نے حدیث قدسی سن رکھی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے، سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں انا جلیس الاخ، میں اپنے یاد کرنے والوں کا ہم نشیں ہوتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والوں کا ہم نشیں ہوتا ہوں. اس کا عام اردو ترجمہ کہ میں اپنے یاد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اپنے یاد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اب دنیا میں کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نہ چاہے؟ تو اولیاء اللہ اس وجہ سے اللہ کے ذکر کو طاقت سے پکڑے ہوئے ہیں, مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, اسی کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اور دنیا میں ایسا کون سا بندہ ہے جو اللہ کی ہم نشینی نہ چاہے اور اللہ کا ساتھ نہ چاہے؟ تو اے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مضبوطی سے پکڑو. اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سرکار برہان پیر کے خطبات کی روشنی میں, خطبات کے روشنی کی برکت کے سبب ہمارے دلوں میں روشنی بھر دے, اور ان خطبات کا پروردگار فیض ہم پہ جاری و ساری فرمائے. جو جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اور دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.